السلام علیکم دوستو، آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک شکار پہ مبنی کہانی، نیل گری کا خوفناک چیتا۔ مدراس سے بذریعہ ریل 12 گھنٹے کے فاصلے میں کوئمبٹور واقع ہے۔ کوئمبٹور سے چھوٹی پہاڑی ریل نگری کے سرسبز پہاڑیوں کو چیرتی ہوئی 4 گھنٹے کے سفر کے بعد کوہ نور پہنچتی ہے۔ جس ہولناک واقعے کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ مجھے کوہ نور میں پیش آیا۔ ان دنوں میں سیر و تفریح کی غرض سے کوہ نور گیا ہوا تھا اور ڈیوس ہوٹل میں مقیم تھا۔ ڈیوس ہوٹل کوہ نور شہر کے اوپر ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ واقع ہے۔ ہوٹل کے باہر کھڑے ہو کے اگر آپ شہر کا نظارہ کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوہ نور ایک پیالے کی طرح ہے۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ اور ان کے نیچے گولائی میں بنا ہوا خوبصورت سا شہر، جس کے بازاروں میں چلتے پھرتے لوگ، موٹریں، ریل گاڑیاں کھلونوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ہل اسٹیشن دیکھے ہیں، لیکن کوہ نور سے زیادہ خوبصورت سرسبز و شاداب ہل اسٹیشن آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ کوہ نور سے 4 میل کے فاصلے پہ میرے ایک دوست کے چائے کے باغات ہیں جس کا نام تھا ایروکنڈو ٹی پلانٹس۔ میں اپنے اسی دوست کے بلاوے پر بمبئی سے نیل نگری آیا تھا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا۔ جس روز میں کوہ نور پہنچا، اس دوپہر کو میرا دوست اپنی والدہ کی علالت کی وجہ سے چند روز کے لیے اوٹاکم چلا گیا۔ وہ بھی اپنے ساتھ اوٹاکم لے جانا چاہتا تھا، مگر ممبئی سے کوہ نور تک طویل سفر کی تھکان مجھ پہ اس درجہ غالب تھی کہ میں نے آگے جانے سے صاف انکار کر دیا اور ایروکنڈو کے ویران بنگلے میں تنہا رہنے کے بجائے ڈیوس ہوٹل میں مقیم ہو گیا۔ دوست کے جانے کے بعد دن بھر میں کمرہ بند کر کے آرام سے سوتا رہا۔ دوپہر کو جب میری آنکھ کھلی تو سائے ڈھل چکے تھے۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور کپڑے بدل کے ہوٹل کے لان میں چلا آیا۔ ہوٹل کا بہرہ قاسم میرے کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ غالباً صفائی کے دوران اس کی نظر میری رائفل پہ پڑی ہوگی۔ وہ رائفل کو ہاتھ میں اٹھائے جھاڑن سے صاف کرتا ہوا باہر آیا اور میری طرف دیکھ کے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، "صاحب، آپ کا بندوق بہت اچھا، ادھر ایک چیتا آج ضرور مارو۔" یہ کہتے ہوئے اس نے ہوٹل کے پچھلے پھیلے ہوئی پہاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے قاسم کو قریب بلایا اور اس سے مختلف سوال کر کے چیتے کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ قاسم کی زبانی جو کچھ پتہ چلا وہ یہ تھا کہ ایروکنڈو پلانٹس کے پیچھے پھیلے ہوئے جنگلوں میں کچھ دنوں سے ایک خوفناک چیتا کہیں سے آ گیا ہے اور چائے کے باغات میں کام کرنے والی لڑکیوں کو پریشان کر رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پتی توڑنے کا موسم ہونے کے باوجود چائے کے باغات سنسان پڑے تھے اور کوئی مزدور عورت یا مرد وہاں کام کرنے پہ رضامند نہیں تھا۔ قاسم کی زبانی حالات سننے کے بعد مجھے اپنے دوست کی پریشانی کا اندازہ ہوا اور اس کی دعوت نامے کی وجہ بھی ظاہر ہو گئی۔ اس نے مجھے اسی چیتے کے شکار کے لیے یہاں بلایا تھا اور آمد و رفت کے تمام اخراجات برداشت کیے تھے۔ عجلت کی وجہ سے وہ مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ نہ کر سکا اور یہ سوچ کر اوٹاکم چلا گیا کہ 2-4 روز کے بعد واپس آ کے اس سلسلے میں کوئی پروگرام مرتب کرے گا۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد میں نے اپنی رائفل صاف کی، اسے لوڈ کیا اور شکاری چاقو کمر سے باندھا اور پیدل ایروکنڈو روانہ ہو گیا۔ کوہ نور سے ایروکنڈو تک پختہ سڑک پہاڑیوں سے بل کھاتی ہوئی گزرتی تھی۔ گزشتہ گرد و پیش کے مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہوا میں اطمینان سے 1.5 گھنٹے کے بعد ایروکنڈو پہنچ گیا۔ میرے دوست کے مینیجر نے، جو دفتر کے برآمدے ہی میں کرسی میز لگائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا، اتفاق سے اٹھ کر میرا استقبال کیا اور میرے پیدل ایروکنڈو پہنچنے پہ حیرت کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں چیتے کے شکار کے سلسلے میں آیا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے گرد و پیش کے تمام چائے کے باغات ویران ہو گئے ہیں اور کوئی بھی مزدور ڈر کے مارے کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ مینیجر بہت خوش ہوا۔ اسے غالباً معلوم تھا کہ میرے کوہ نور بلائے جانے کا مقصد بھی یہی ہے، مگر اس نے اس بات کا کوئی اظہار نہ کیا۔ عمدہ چائے کا ایک پیالہ پینے کے بعد ہم دونوں جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے
اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ چاروں طرف چائے کے پودے لہلہا رہے تھے۔ باغات کی پگ ڈنڈیوں پر سے گزرتے ہوئے میں بغور چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک مقام پہ ٹیلے کے نیچے رک کے مینیجر نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلا چیتا اس ٹیلے سے نیچے اترتا ہوا نظر آیا تھا۔ 50 لڑکیوں کا ایک گروہ ٹیلے کے نیچے پتیاں چننے میں مصروف تھا۔ ایک لڑکی چندا نے چیتے کو نیچے اترتے دیکھا اور زور سے چیخ ماری۔ پھر سب لڑکیوں نے پلٹ کے دیکھا اور سب مل کر چیخنے لگیں۔ چیتا اس شور و غل سے خائف ہو کے ایک لمحے کے لیے رکا۔ اتنے میں ایک نوجوان مزدور نے جو ایک درخت کے نیچے کھڑا اپنا کھدال صاف کر رہا تھا، انتہائی ہمت سے کام لے کے کھدال چیتے کی طرف اچھال دیا۔ اتفاق سے کھدال چیتے کے منہ پہ لگ گیا اور بھننا کے غراتا ہوا الٹے قدموں واپس لوٹا اور ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ تک چیتا کہیں نظر نہیں آیا۔ بارشوں کی وجہ سے باغات سنسان ہو گئے تھے اور نشیبی علاقوں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی بھر گیا تھا۔ باغات کی مالی کیاریوں کی دیکھ بھال اور منڈیریں ٹھیک کرنے کے لیے کبھی کبھار چلے جاتے، مگر وہ بھی گروہ در گروہ کام کرتے تھے۔ ہر وقت کلاہڑیوں سے مسلح رہتے۔ 1 ماہ بعد ایک شام بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ ایراکنڈو کا پوسٹ مین کوہ نور سے ڈاک لے کر واپس آ رہا تھا۔ وہ سائیکل پہ سوار تھا۔ ڈاک کا تھیلا اس کے پیچھے کیریئر پہ رکھا ہوا تھا۔ ایراکنڈو سے لگ بھگ 2 فرلانگ ادھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے۔ پوسٹ مین جب ڈھلان کے قریب درختوں کے نیچے سے گزرا تو اس نے غیر ارادی طور پہ سائیکل کے پیڈل تیز تیز چلا کے سائیکل ڈھلان پہ چھوڑ دی۔ اسی لمحے سے اپنی پشت پر کسی وزنی چیز کے گرنے کا احساس ہوا۔ سائیکل بہت تیزی سے ڈھلان اتر رہی تھی۔ وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ ایک بار اس نے پلٹ کے جو دیکھا تو چیتا سڑک پہ کھڑا خون بار آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ پوسٹ مین نے حواس باختہ ہو کر تیزی سے پیڈل چلانے شروع کیے اور چشم و زن میں ایراکنڈو ٹی پلانٹیشن کے بنگلوں کے قریب پہنچ گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سائیکل تیز ہونے کی وجہ سے نشانہ خطا گیا۔ اگر وہ چند انچ پیچھے گرنے کے بجائے پوسٹ مین کے سر پہ گرتا تو پوسٹ مین بیچارہ چیتے کی خوراک بن چکا ہوتا۔ اس حادثے کے بعد کئی دنوں تک پوسٹ مین ایراکنڈو کے بنگلے میں بخار میں مبتلا رہا اور پھر اسے موٹر میں لاد کے کوہ نور اسپتال پہنچایا گیا۔ لیکن اس حادثے کی وجہ سے اور ایراکنڈو کے درمیان پیدل آنے جانے والوں کی آمد و رفت بند ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اکثر مزدوروں نے رات کی تاریکی میں اپنے جھونپڑوں کے باہر چیتے کی غرغراہٹ سنی اور پھر بہت سے مزدور اپنے بال بچوں کے ساتھ گروہ در گروہ ایراکنڈو سے بھاگ نکلنے لگے اور یوں ایراکنڈو کے بارونق باغات اس چیتے کی وجہ سے 2 ماہ کے اندر ویران ہو گئے۔ سوائے 10-15 مالیوں اور ایک مینیجر اور میرے دوست کے ٹی پلانٹ کا علاقہ بالکل خالی ہو گیا۔ یہ مالی بھی اپنے جھونپڑے سے چھوڑ کر بنگلے میں آ گئے تھے اور انتہائی خوف اور ہراس کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ واقعہ سن کے میں نے مینیجر کو مشورہ دیا کہ وہ میرے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے یہیں سے بنگلے کو لوٹ جائے۔ پھر اس نے مجھے تنہا چھوڑنے سے انکار کر دیا، لیکن میرے اصرار سے مجبور ہو کے واپس چلا گیا۔ جب تک وہ بنگلے کے قریب نہیں پہنچا میں اسی جگہ کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں نے ٹیلے کی طرف قدم بڑھائے اور انتہائی محتاط قدموں سے پودوں سے گزرتا ہوا اوپر پہنچا۔ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے میں نے چاروں طرف بغور دیکھا۔ سامنے ایک گھنا جنگل جس میں کافی اونچے اونچے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ ہر ایک پراسرار سناٹا طاری تھا۔ حد نگاہ تک ویرانی دہشت کا راج تھا۔ ٹیلے سے نیچے اترتے ہوئے میں نے رائفل کو مضبوطی سے تھام لیا اور دائیں بائیں دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جنگل کی حد شروع ہونے سے پہلے ایک ٹیلے کے نیچے پانی کا ایک تالاب سا بنا ہوا تھا۔ میں تالاب کے پاس سے گزر کے جنگل میں داخل ہو گیا۔ درختوں کے نیچے اندھیرا تھا کیونکہ آسمان پہ بادل تھے اور تیز ہوا کی وجہ سے سارا جنگل زور زور سے چیخ رہا تھا۔ نصف فرلانگ تک میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ ہر چند قدم بڑھانے کے بعد رک جاتا، چاروں طرف بغور دیکھتا، درختوں پہ نظر ڈالتا اور پھر یکایک اپنا رخ بدل کے دوسری طرف چلنے لگتا۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ میں نے پورا جنگل چھان مارا۔ اس کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ اس وقت تک سورج کوہ نور کی طرف اونچی پہاڑوں کے پیچھے چھپ چکا تھا اور بادلوں کی وجہ سے اس کی مدھم سی زردی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔
بھوک کے مارے میری آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھیں۔ جوش و خروش کے عالم میں مجھے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان اپنے ساتھ لینا چاہیے۔ تھوڑے فاصلے پہ مجھے ایک چیکو کا درخت نظر آیا جس پہ بڑے بڑے چیکو لٹک رہے تھے۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کے چند بڑے بڑے چیکو توڑے اور انہیں اپنی جیبوں میں بھر لیا۔ انہیں کھاتا ہوا واپس چلا۔ ایک پگڈنڈی سے مڑتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے سوکھی شاخوں کے چرچراہٹ سنائی دی۔ میں نے اپنے ہاتھ کا چیکو پھینک کے رائفل بغل میں سے نکالی اور تیزی سے پلٹ کے اس طرف دیکھنے لگا۔ شاخوں کی چرچراہٹ بند ہو گئی۔ اس وقت میری دائنی جانب ایک درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندے زور زور سے چیخے اور پھر پھڑپڑاتے ہوئے فضا میں پرواز کر گئے۔ خطرے کا احساس کرتے ہی میرے اندر کا شکاری چوکنا ہو گیا۔ خوف کی ایک لہر سر سے پاؤں تک میرے جسم کو سرد کرتی ہوئی گزر گئی۔ جنگل پہ تاریکی چادر گرنے شروع ہو گئی اور درختوں کے نیچے اندھیرا گہرا ہو گیا۔ فضا پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں کسی گوشے سے کوئی میری نقل و حرکت کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ چند اذیتناک لمحوں کی خاموشی کے بعد مجھے دائیں جانب کسی درندے کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ چند قدم پیچھے ہٹ کر ایک درخت کے تنے سے پیٹھ لگائی اور رائفل کا منہ اس طرف گھمایا۔ اچانک میرے سامنے قد آور درختوں کے نیچے کوئی جانور تیزی سے گزرا اور میرا نشانہ لینے سے پہلے اونچی گھاس میں گم ہو گیا۔ ابھی میں اس جانور کو پہچاننے کی کوشش کر ہی رہا تھا، مجھے اپنے پیچھے ایک زور کی پھنکار سنائی دی اور پھر بہت سے بندروں کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو عجیب منظر نظر آیا۔ سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے بے شمار بندر درختوں پہ پھلانگتے ہوئے جنگل کے پچھلے حصے کی طرف بھاگ رہے تھے اور نیچے ایک اژدہا گھاس کو رونتا، غصے میں پھنکارتا ہوا درختوں کے درمیان بل کھاتا ہوا تیزی سے ان کے تعاقب میں رینگ رہا تھا۔ اژدہا لگ بھگ 10-12 فٹ لمبا اور 2.5 فٹ موٹا ہوگا۔ میرے بالکل پیچھے میری موجودگی سے بے خبر وہ تیزی سے جنگل کے ایک طرف نکلا اور بندروں کو تعقب کرتے ہوئے دوسری طرف اونچی جھاڑیوں اور درختوں کے تنوں میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس طرف سے بندروں کی دردناک چیخوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ شکار اور شکاری بہت دور نکل گئے تھے، لیکن اس ہنگامے کی وجہ سے سارا جنگل جو پہلے غنودگی کے عالم میں تھا یک لخت جاگ اٹھا اور ہر طرف پرندے، جانوروں اور درندوں کے شور و غل سے قیامت سی برپا ہو گئی۔ میں بدسو تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور یہ سوچ رہا تھا اگر اس وقت میری پشت پہ تنا نہ ہوتا تو شاید اژدہا بندروں کو چھوڑ کے میری طرف متوجہ ہو جاتا اور میں بجائے ایک دشمن کے 2 دشمنوں میں گھر جاتا۔ اب تاریکی انتہائی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ میں نے رائفل کے ٹریگر پہ ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے۔ مکمل اندھیرا ہونے سے پہلے میرا جنگل سے نکل جانا بہت ضروری تھا۔ نصف فرلانگ تک میں محتاط قدموں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ بارہا مجھے اپنے پیچھے کسی جانور کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ شاید چیتا موقع کی تلاش میں تھا، لیکن مجھے مسلح اور ہوشیار دیکھ کر اس نے حملہ کرنے کی جرات نہیں کی۔ چیتا درندوں میں سب سے زیادہ مکار ہوشیار جانور ہے۔ شیر کی طرح نہ گرج کے حملہ کرتا ہے، نہ دوسرے درندوں کی طرح اپنی موجودگی کا احساس دیتا ہے۔ بلی کی طرح دبے پاؤں شکار کا تعقب کرتا ہے اور موقع ملتے ہی ایک جست میں اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ جنگل کے کنارے پہنچتے پہنچتے مجھے اپنی بائیں جانب ایک باریک ہلکی سی غراٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ چیتا میرے ساتھ ساتھ جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا چل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ بلی چوہے کے اس کھیل کو ختم کرنے کے لیے جھاڑیوں میں گھس جاؤں، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے اعصاب پہ قابو پا لیا۔ تالاب کے قریب اونچی گھاس کا ایک جھنڈ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے جنگل سے باہر نکلتے ہی ایک چھلانگ لگائی اور اس گھاس میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے رائفل کی نالی سے اپنے دونوں طرف گھاس کو ہلایا اور بہت آہستگی سے رینگتا ہوا بائیں طرف ایک چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ کے چھپ گیا۔ ہوا دائیں سے بائیں چل رہی تھی اور لہراتی ہوئی گھاس میں میرے دائیں سے بائیں رینگنے سے دشمن کو میرے مورچے کا پتہ چلنا ناممکن تھا۔ ٹیلے کے کنارے بیٹھ کے میں نے اپنے سانس درست کیے، گھاس کا ایک بڑا سا گچھا مٹھی سمیت زمین سے اکھاڑ کے اپنے سر پہ رکھا اور آہستہ آہستہ سر اٹھا کر ٹیلے کی
پرلی طرف دیکھا، تالاب کے کنارے پہ چیتا کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اس مقام پہ تھیں جہاں میں نے چھلانگ لگائی تھی۔ وہ بڑے غور سے لہراتی ہوئی گھاس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جوان چیتا تھا جس کا قد 6 فٹ سے کم نہیں ہوگا۔ اس کی موٹی دم سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی، نتنے پھولے ہوئے تھے اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے، بہت آہستہ سے رائفل اٹھائی، ہاتھوں کی ہلکی اور نرم جنبش سے چیتے کا نشانہ لیا، کندھے کو اپنے کندھے کا سہارا دیا۔ ابھی میرے ہاتھ کی انگلیاں بامشکل ٹریگر تک پہنچی ہی تھی کہ چیتے نے یک لخت ادھر دیکھا اور پھر ایک چنگھاڑ کے ساتھ میری جانب اچھلا۔ اس کے اور میرے درمیان ابھی 4-5 گز کا فاصلہ ہوگا کہ میرے فائر کی آواز گونجی اور دوسرے لمحے چیتا اپنی پوری طاقت اور وزن کے ساتھ میرے سر پہ آ گرا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی کے ساتھ ہوا کہ میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ چیتے کا ایک پنجہ زور سے میرے کندھے پہ لگا اور میں لڑکھڑاتا ہوا نشیب میں جا گرا۔ گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے اپنے شکاری چاقو کے دستے پہ ہاتھ ڈالا اور اسے میان سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت چیتے نے غرا کے میرے ایک کندھے میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس کا ایک پنجہ میری داہنی ران پر تھا اور اس کا ناخن میرے گوشت میں پیوست ہو چکے تھے۔ میں نے ایک جھٹکے سے چاقو نکالا اور کچھ دیکھے بغیر اپنے پیچھے چیتے کے جسم میں پیوست کر دیا۔ چیتے نے غرا کے میرے کندھے کو چھوڑ دیا۔ اب ہم دونوں کے درمیان زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ چیتے کا سر میرے منہ کے قریب تھا اور اس کی تیز سانسیں مجھے اپنے گردن اور کان پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے تڑپ کر دوسرا وار کیا اور اپنا چاقو اس کے پیٹ میں گھسا دیا۔ چیتے نے منہ کھول کر میرا سر پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے کام لے کر چاقو اس کے پیٹ سے نکالا اور اس کے کھلے ہوئے حلق تک گھونپتا چلا گیا۔ چیتے نے زور سے میری پشت پہ ایک پنجہ مارا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے تمام جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ میں نے گرتے گرتے چیتے کے جسم پر ایک لات ماری اور درد کی شدت سے بے ہوشی کی دلدل میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک نرم گزاد بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور ایک خوبصورت لڑکی میرے چہرے پہ جھکی بغور دیکھ رہی تھی۔ بے ہوشی کی دھند صاف ہوتے ہی مجھے نظر آیا کہ میں اسپتال کے اسپیشل وارڈ میں ہوں۔ میرے تمام جسم پہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں۔ میرا دوست میرے سرہانے بیٹھا ہوا فکر مند نظروں سے میرا چہرہ تک رہا تھا اور ایک نرس میرا ٹیمپریچر لے رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کے میرا دوست خوشی سے کھل اٹھا۔ نرس بھی مسکرانے لگی۔ میرے دوست نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میری پیشانی پہ رکھا اور محبت سے دبانے لگا۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ چیتے کے ساتھ اس خوفناک جنگ میں قدرت نے مجھے فتح دی اور وہ چیتا میرے قریب ہی مردہ پایا گیا۔ میری رائفل کی آواز سن کے میرے دوست کے مینیجر نے اپنی تمام مالیوں کے ساتھ مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے ابھی دن کی روشنی باقی تھی۔ باغ کے ٹیلے سے انہیں میرے سفید کپڑے نظر آ گئے۔ پہلے تو وہ مجھے زور سے آوازیں دیتے رہے، لیکن جب میری طرف سے انہیں کوئی جواب نہ ملا تو سب چیختے چلاتے نیچے اترے اور یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ میں اور چیتا ایک دوسرے کے بالکل قریب لہو میں لت پت پڑے ہیں۔ چیتا مر چکا تھا مگر میری سانسیں چل رہی تھیں۔ ان لوگوں نے مجھے اٹھا کے راتوں رات کوہ نور کے اسپتال میں پہنچایا اور پھر میرے دوست کو میرے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ دوسری صبح منہ اندھیرے میرا دوست اپنی کار پر کوہ نور آ پہنچا۔ مسلسل 36 گھنٹے کی بے ہوشی کے بعد میری آنکھ کھلی تھی۔ تمام کوہ نور ایراکنڈو میں لوگوں نے میری صحت یابی کے لیے دعا مانگی اور ایک ماہ بعد جب میں تندرست ہو کے اسپتال سے باہر نکلا تو ہزاروں لوگوں نے مجھے دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے۔ اسی شام کوہ نور کے ڈپٹی کمشنر نے میرے اعزاز میں ایک پرتکلف دعوت دی جس میں شہر کے تمام معززین جمع ہوئے تھے۔ پھر میرا دوست مجھے چھوڑنے کے لیے بمبئی میرے ساتھ آیا اور وہاں اس نے میری بیوی کو ایک بے حد قیمتی ہار تحفتاً پیش کیا اور مجھے اس چیتے کی کھال جس پر جگہ جگہ میرے شکاری چاقو کے نشانات تھے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔